السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم عرفہ ہے۔ میدان عرفات میں آخری نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری یعنی 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا تھا۔ آئیے اس خطبے کے کچھ اہم نکات پوائنٹس کو ہم لوگ دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگوں، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی اور ان کی عزت اور ان کا مال حرمت والے ہیں، تم ان کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں، دوسروں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی نقصان سے محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کی بابت، اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، تم کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا، حرام قرار دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے یا پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان عورتوں کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، سختی مت کرو۔ وہ تمہاری شراکت دار ہیں، پارٹنر ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی بھی زنا کے قریب مت جانا۔ اور اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے، پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ جو زیادہ نیک ہوگا وہی سب سے زیادہ بڑا ہوگا۔ یاد رکھو، تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا،
میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن کو بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں اور عمل کر سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی عطا کرے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے پیارے آقا و مولا نبی رحمت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی